نہیں لا سکتا تو خود اس کو 80 کوڑے پڑیں گے جس نے زنا کی تہمت لگائی. ٹھیک ہے. تو باقی اگر خود کوئی شخص چھپ کر زنا کرتا ہے اور حاکم اسلام موجود ہو تو اس کی بھی سزا کا طریقہ ایک ہی ہے کہ وہ خود آ کے اپنا اقرار کرے کہ جی میں نے زنا کیا ہے تو آپ مجھے سزا دیں, تو پھر اس کی سزا ہو سکتی ہے. ورنہ جب الزام ہوتا ہے نا, جب الزام, اس میں پھر 4 گواہ چاہیے ہوتے ہیں کہ آپ ثابت کریں کہ یہ 4 گواہ لے کر آئے کہ واقعی شخص نے زنا کیا ہے. اگر یہ 4 گواہوں کی ڈیمانڈ نہ ہوتی تو جو چاہتا دوسرے پہ زنا کا الزام لگا کر اس کو سزا دلوا سکتا تھا. اس لیے شریعت نے سخت اس میں حکم رکھا ہے. اگر شوہر زنا کرے یا کوئی اور حرام کام کیا ہو تو کیا تجدید نکاح کرنا ہوگا اور اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ دیکھیں, زنا سے کوئی نکاح ٹوٹتا نہیں ہے, لیکن اگر شوہر یہ کہے کہ میں نے حلال سمجھ کر زنا کیا ہے تو قرآن پاک کے حرام قطعی کو حلال سمجھنا ضرور کفر ہے. لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ میں اس کو حرام ہی سمجھتا تھا لیکن نفس و شیطان کے بہکائے میں آ کے میں نے زنا کر لیا ہے, تو یہ کفر نہیں ہے, کیونکہ فقہ حنفی کی روشنی میں کتنا ہی بڑا گناہ ہے کبیرہ کیوں نہ ہو سوائے کفر و شرک. کفر و شرک کو ہٹا دیں, باقی کتنا ہی بڑا گناہ کبیرہ کیوں نہ ہو انسان اس سے کافر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, گناہ کبیرہ ضرور ہے, کافر نہیں. تو اس تجدید نکاح کی حاجت نہیں. ہاں, احتیاطاً کر لے کہ بھئی تم نے زنا کیا, ہو سکتا ہے تم نے حلال سمجھ لیا ہو. احتیاطاً تجدید نکاح کرنا چاہیں تو آسان سا طریقہ یہ ہے کہ 2 مردوں کو سامنے بٹھائیں, میاں بیوی آمنے سامنے بیٹھ جائیں. بیوی شوہر سے کہے کہ میں آپ کو اختیار دیتی ہوں کہ آپ میرا نکاح اپنے ساتھ اتنے حق مہر کے بدلے میں کر لیں. کوئی بھی مہر مقرر کر لیں, 1000 2000 3000 جتنا. اور شوہر جواب میں کہے میں نے قبول کیا یا میں نے تیرا نکاح اپنے ساتھ کیا. بس ایک دفعہ کہنا کافی ہے, 2 گواہوں کے سامنے نکاح ہو جائے گا. چوری کا سامان لینا کیسا ہے؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو خریدا ہے اگرچہ وہ چوری کا مال ہے. دیکھیں, اگر کنفرم پتا ہے کہ چوری کا مال ہے یا سامنے والا کہہ کر بیچ رہا ہے کہ چوری کا مال ہے تو اس کو بیچنا بھی حرام اور اس کو خریدنا بھی حرام ہے. یہ کہنا ہے جی ہم نے تو خریدا ہے, تو اگر کوئی آپ کا چوری کا مال خرید لے تو یعنی آپ کے گھر میں چوری ہوئی ہو اور آپ دیکھیں کہ مارکیٹ میں آپ کا ٹی وی بک رہا ہے, تو میرا ہے, میں اس پہ اسٹیکر لگایا تھا, اور کوئی کہے کہ ہم نے تو خریدا ہے بھاگو یہاں سے, تو یہ غلط طریقہ, یہ غلط بات ہے. کبھی بھی شریعت کے مسائل کو اپنی عقل سے حل نہ کریں. شریعت نے ہر مسئلے کا حل بیان کیا ہے, علماء سے معلوم کر کے مفتیان کرام سے اس کا حل لیجئے. زکوٰۃ دینے کے لیے 7.5 تولہ کی لمٹ, سونے کی لمٹ ہے. لینے والے کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ کیونکہ اگر کوئی بیوہ اور یتیم کے پاس گھر اور جاب وغیرہ ہو, کیش وغیرہ بھی ہو, تو کیا بیوہ کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں, لینے کے سلسلے میں کوئی زکوٰۃ لینا چاہتا ہے تو اس کا اصول شرع یہ ہے کہ نہ اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو, نہ 52.5 تولہ چاندی ہو, نہ اتنا کیش روپیہ ہو جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکے, نہ اس کے پاس اتنا مال تجارت ہو بیچنے کے لیے مال کی جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ سکے, نہ اس کی ذاتی ملکیت میں گھر میں اتنا سامان ہو جو ضروریات زندگی سے زیادہ ہو اور اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے. جیسے ڈیکوریشن پیسز ہیں میرے پاس, میں نے اینٹیک لے کے رکھے ہوئے ہیں, پتہ چلا جی 1 لاکھ کے ہے وہ, مثال کے طور پر. اب وہ ضروریات زندگی سے زیادہ ہے. ضروریات زندگی سے مراد وہ سامان ہے جو روز مرہ ہمارے کام آئے اور اس کے بغیر سخت مشقت میں پڑ جائے, جیسے جوتے ہیں, لباس ہیں, ہمارا بستر ہے, ہماری سواری ہے, کچن کا سارا سامان وغیرہ ہے. خود مکان بھی حاجت اصلیہ میں ضروریات زندگی میں آتا ہے, لیکن ڈیکوریشن پیسز اس میں کسی چیز میں کام نہیں آتے. تو اگر کوئی بیوہ ایسی ہیں جن کے پاس سونا چاندی روپیہ مال تجارت یا ضروریات زندگی سے زیادہ اتنا سامان ہے تو پھر وہ مالکہ نصاب ہے, وہ نہیں لے سکتی. ہاں, اگر یہ چیزیں ہیں لیکن ان پہ قرضہ اتنا زیادہ ہے کہ آج اگر وہ قرضہ ادا کریں تو یہ کچھ بھی باقی نہ رہے یا نصاب باقی نہ رہے تو پھر وہ لے سکتی ہیں, کیونکہ ان کے قرض کی وجہ سے گویا کہ یہ مال ان کی ملک میں ایک طرح سے نہیں ہے. کیا بدعقیدہ اور گستاخ رسول سے قطع تعلق کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں نہیں, واجب ہے کہ کریں. ایسے کسی شخص کے پاس ہرگز نہ رہے, بالکل نہیں. سبحان اللہ. امامت اور اذان کے لیے داڑھی کا شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں, اذان اگر بغیر داڑھی والے نے دی تو اذان ہو جاتی ہے اور لوٹانے کی بھی حاجت نہیں ہے, بہتر ہے کہ دوبارہ دے لیں. لیکن امامت کے سلسلے میں حکم شرع ذرا سخت ہوتا ہے, کیونکہ یہ مصلی جو ہوتا ہے یہ سرکار کے نائب کا ہے, سمجھ لے نائبان رسول کا ہے, اور اس پر جو شخص کھڑا ہوگا سمجھ لے ہم نے اپنے درمیان میں اس شخص کو سب سے زیادہ باعزت اور قابل تعظیم مانا ہے, تبھی آگے کھڑا ہے اور کھڑا کیا ہے. اور جس کی داڑھی نہ ہو وہ یاد رکھیں یہ داڑھی کٹوانا گناہ ہے, جیسے سرکار کا حکم ٹالنا.
اور گناہ کرنے والا وہ بھی اعلانیہ سب کے سامنے وہ فاسق معلن کہلاتا ہے، اعلانیہ گناہ کرنے والا، اور ہمارے نبی نے فاسق کی تعظیم سے منع فرمایا ہے، لہذا ایسے مصلی پہ داڑھی جس کی نہ ہو اس کو کھڑا کرنا شرعاً جائز نہیں۔ نعت خوانوں کی نعت سنانے پر پیسے دینا جائز ہے؟ جی پیسے دینا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دے سکتے ہیں آپ، لیکن اس کا انداز صحیح اختیار کرنا بہتر ہوگا۔ یہ جو ہم آج کل یہ نوٹ اڑانا شروع کر دیتے ہیں، یہ مناسب طریقہ نہیں ہوتا ہے، غلط طریقہ ہے۔ ہاں ویسے آپ خدمت کرنا چاہیں تو بالکل نعت خوان کی بھی کر سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ کیا بندے کے لیے فرض علوم کا جاننا ضروری ہے؟ دیکھیں آپ نے فرض علوم لکھا ہے، اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھائی فرض علوم یعنی اس کا سیکھنا فرض ہے، اور اس کا سیکھنا فرض ہوتا ہے وہ تو ضروری ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے جس طریقے سے نماز فرض ہے، اگر آپ اس کے اندر ادائیگی میں تاخیر کریں، دیر کریں تو کیا ہوگا؟ گناہگار ہوں گے۔ حج فرض ہو گیا، تاخیر میں دیر کی، گناہگار ہوں گے۔ زکوٰۃ فرض ہو گئی، ادائیگی میں دیر کریں گے، گناہگار ہوں گے۔ ایسے جب ہم بالغ ہو جاتے ہیں تو فرض علوم سیکھنے میں دیر کرنا بھی گناہ، اس لیے فوراً سے پیشتر سیکھیں۔ عقیدے کا علم، احکام شرعیہ عملیہ اور گناہوں کی معرفت، یہ تین۔ اب ٹائم نہیں ہے ورنہ تفصیل بتاتے، تو بارہ اس کو سیکھنا انتہائی ضروری۔ جی کیا اور کیا ہے حضرت؟ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے ہم لوگوں کے لیے، ہم سب ٹرسٹیوں کے لیے۔ جی ہوتا یہ جمعے میں حضرت ہم اکثر یہ ہوتا ہے کیونکہ ہم انتظام میں ہوتے ہیں باہر، تو اکثر ہم خطبہ نہیں سن پاتے، اور کبھی کبھی جو ہے پہلی جو رکعت ہوتی ہے اس کی تھوڑی سی جو تلاوت ہے وہ بھی ہم مس کر جاتے ہیں، ہم میں سے 3-4 لوگ، میرے سمیت۔ نہیں تو آپ کا کیا وہاں پہ ورک کیا ہے، کیا کام ہے؟ ہم پیچھے ہوتے ہیں نا، تو لوگوں کو ہم لوگ اندر طریقے سے کر رہے تھے کہ لائن میں رہیں آپ، اور جو آ رہے ہیں ان کو اوپر بھیجنا یا نیچے بھیجنا، یہاں فل ہو گیا ہے اس طرح سے، اس کی وجہ سے جو ہے ہم لوگ باہر ہوتے ہیں، 2 یا 3 ہم لوگ ٹرسٹی۔ جی تشریف رکھیں، میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ انتظام مسجد کے لیے پبلک میں شعور بیدار کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہماری پبلک اتنی بے شعور رہے کہ ہر دفعہ کچھ لوگوں کو اپنا خطبہ بھی چھوڑنا لازم آئے، اور پھر بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات تو ایک رکعت بھی ہماری خطرے میں پڑ جاتی ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو آپ مطلب ایک تو یہ ہے کہ جمعے کی صحیح ادائیگی کے لیے، جمعے کی صحیح ادائیگی کے لیے خطبہ دینا شرط ہوتا ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں نا خطبہ سننا واجب ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب خطبہ دیا جائے تو خاموشی سے سننا واجب ہے، لیکن یہ نہیں کہ اگر آپ خطبہ نہیں سن سکے تو آپ کا جمعہ نہیں ہوگا، کیونکہ جیسے کوئی شخص دیر سے آیا، جماعت کھڑی ہے، وہ شامل ہو گیا، خطبہ تو نہیں سنا، جماعت اس کی ہو جائے گی۔ تو یہ تو ہے کہ اگر آپ نے خطبہ نہیں سنا ہے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن دوران خطبہ ادب احترام سے بیٹھنا یہ سرکار نے واجب قرار دیا ہے، وہ آپ نہیں کر سکتے ہیں، آپ باہر ہوتے ہیں، تو یہ ایک تو غلط ہے۔ اور دوسرا پھر رکعت کا نکل جانا، اتنی تاخیر کرنا کہ رکعت شروع ہو جائے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ تکبیر اولیٰ میں شامل ہونا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم بھی فرمایا، یہ جو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب، اور وذروا البیع آگے فرمایا کہ جب اذان دے دی جائے تو پھر خرید و فروخت کو چھوڑ دو اور جمعے کے لیے فوراً کوشش کرو، سعی شروع کر دو۔ تو یہ فرض ہے کہ یہ صرف تجارت کے بارے میں نہیں، علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے ہر وہ چیز جو جماعت کی راہ میں رکاوٹ بنے، جمعے میں حاضری کے راہ میں رکاوٹ بنے، وہ ناجائز اور غلط ہوگی۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ جتنی تیزی سے ہو سکے لوگوں میں شعور بیدار کریں اور یہ کریں، یا پھر کوئی نابالغ بچوں کا تقرر یہاں پہ کریں، جو ہوں سمجھدار لیکن نابالغ ہو، وہ مطلب کریں، لوگ ان کی بات مان کے، اوپر ہی تو بھیجنا ہے، اس میں اور کیا مسئلہ ہے۔ تو یہ لیکن آپ چونکہ بالغان ہیں تو بہرحال یہ ایسا کوئی اتنا امپورٹنٹ کام نہیں ہے کہ جس کے لیے سری ایک حدیث کی نافرمانی آپ کریں، اس میں تھوڑا سا توجہ فرمائیے گا۔ جی جی میں نے کہا میں کمنٹ نہیں کر سکتا، لیکن آج مفتی صاحب آ رہے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں۔ سوال یہ انہوں نے کیا کہ یہ کچھ لوگ